الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلق وخاتم النبیین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حدود کے احکام اور مسائل اور تعزیرات کے بعد آج ہمارے پاس ایک نیا موضوع ہے جس کا ایک اعتبار سے حدود کے ساتھ تعلق ہے اور ایک اعتبار سے ان سے مختلف ہے، اور یہ موضوع ہے قصاص کے حوالے سے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم دیات کے احکام اور مسائل پڑھیں گے۔ لیکن اس سے پہلے ہم قصاص کے حوالے سے جو احکام اور مسائل ہیں ان کو پڑھتے ہیں، اور یہ ہم کتاب سے پڑھیں گے، اور یہ ہم جو ہے وہ کتاب سے پڑھیں گے، اور جہاں کہیں کوئی چیز قابل وضاحت ہوگی یا ڈیٹیل اور تفصیل کی ضرورت ہوگی انشاءاللہ اس کو ہم ذکر کریں گے، یا ضروری چیزیں جو کتاب میں نہیں ہیں اگر اس کی ضرورت ہوگی تو انشاءاللہ اس کو ذکر کریں گے۔ جیسا کہ مثلا سب سے پہلے جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی یہ ذکر کیا تھا آغاز میں بھی، وہ یہ ہے کہ قصاص اور حد میں کیا فرق ہے، قصاص اور حد میں کیا فرق ہے، یہ میں نے فروق ذکر کیے تھے آغاز میں۔ کون آپ میں سے بتائے گا؟ جی اور کوئی؟ ہاں بتائیے آپ نورین۔ استاد اس میں آپ نے یہ بتایا تھا کہ جو حدود ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے نا، وہ اگر کوئی معاف بھی کر دے، جب حکمران کے پاس کیس آ جائے پھر تو چاہے کوئی معاف بھی کر دے لیکن وہ سزا معاف نہیں ہوگی، وہ اللہ ٹھیک کی ہے، حد ہے، وہ نافذ ہو کر رہے گی۔ ٹھیک لیکن ہے، قصاص جو ہے نا وہ بندے کا حق ہے، آپ اس کے ورثاء سے وہ معاف کروا سکتے ہیں، اگر معاف کر دے، نہیں معاف کریں گے دیت لینا چاہیں جو یعنی وہ جو بھی چاہیں پھر وہ اس حساب سے ہوگا، لیکن وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بتائے ہوئے جو طریقے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی کے مطابق ہوگی۔ جی تو اس کا جواب یہ ہے کہ حدود اور قصاص میں تین فرق ہے، حدود اور قصاص میں تین فرق ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ حد جو ہے وہ محض اللہ کا حق ہے، اور اس کے اندر چونکہ وہ اللہ کا حق ہے اس وجہ سے اس کے اندر کوئی معاوضہ نہیں چل سکتا، اس کے اندر کوئی دیت نہیں چل سکتی، اس کے اندر کوئی سفارش نہیں چل سکتی، اس کے اندر معافی نہیں ہوگی۔ مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر کسی کی بیٹی کے ساتھ کسی بندے نے جو ہے وہ یا کسی کی کوئی محرم رشتہ دار کسی قریبی خاتون کے ساتھ اگر کسی نے زیادتی کر لی ہے تو وہ کہے کہ ٹھیک ہے آپ مجھے اتنے پیسے دے دو، اور معاملہ جو ہے وہ اگر قاضی تک معاملہ پہنچ چکا ہے اور وہ کہے کہ ٹھیک ہے مجھے اتنے پیسے دے دو اور آپ میں اس کو معاف کرتا، تو ایسا نہیں ہوگا۔ بلکہ حد اگر اس نے ایسا جرم کیا ہے جو کہ حد کو واجب کر دینے والا ہے، اس کے اندر رشوت نہیں چلے گی، سفارش نہیں چلے گی، معافی نہیں چلے گی، اس کو ساکت نہیں کیا جا سکتا چونکہ وہ صرف اللہ کا حق ہے۔ لیکن قصاص جو ہے یہ بندوں کا حق ہے، اور یہ مقتول اور اس کے ورثاء کا حق ہے، لہٰذا حدود کی معافی نہیں ہے، حتیٰ کہ حاکم بھی، حکمران بھی، قاضی بھی معاف نہیں کر سکتا۔ لیکن قصاص جو ہے، قصاص کے اندر مقتول اگر اپنی موت سے پہلے وہ کہہ دے کہ میں نے اس کو معاف کیا یا اسے تم نے کچھ نہیں کہنا تو معاف ہے، اگر اس کے ورثاء جو ہیں وہ اگر کہہ دیں کہ ٹھیک ہے ہم نے اس کو معاف کیا تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو حدود ہیں، حدود کا مطالبہ جو ہے وہ قاضی اور حاکم کرتا ہے، یا حدود کا نفاذ قاضی اور حاکم کرے گا، اور قصاص کا مطالبہ جو ہے وہ مقتول کے ورثاء کریں گے، قصاص کا مطالبہ مقتول کے ورثاء کریں گے، جبکہ حدود کا جو نفاذ ہے یا ان کو لاگو کرنے کا کام یہ حکمرانوں کا ہے۔ لیکن قصاص کے اندر ورثاء کا اصل کام ہوتا ہے، اگر وہ مطالبہ کریں گے تو قصاص ہوگا، اگر وہ مطالبہ کریں گے تو قصاص ہوگا وگرنہ نہیں ہوگا۔ لیکن حدود کے اندر اگر حاکم تک بات پہنچ جاتی ہے، چاہے جس کی بیٹی کے ساتھ کوئی برا فعل ہوا ہے وہ مطالبہ نہ بھی کرے تو حد لگے گی، یہ فرق ہے۔ تو قصاص کے اندر مطالبہ ہوگا تو قصاص ہوگا، اگر مطالبہ نہیں ہے تو قصاص نہیں ہوگا۔ اور تیسری چیز یہ ہے، جیسے میں نے بتایا کہ حدود کے اندر دیت نہیں جبکہ قصاص کے اندر دیت ہوتی ہے، اور حدود کے اندر معافی نہیں۔ چوتھا فرق بھی آپ بنا سکتے ہیں یا اس کو تیسرے کے ساتھ ملا لیں کہ حدود کے اندر دیت اور معافی نہیں ہے، جبکہ قصاص کے اندر دیت بھی چل سکتی ہے اور معافی بھی جو ہے وہ چل سکتی ہے۔ تو بہرحال اس اعتبار سے قصاص اور حدود میں فرق ہوگا۔ قصاص محض جو ہے وہ ورثاء کا حق ہوتا ہے، اور جو حدود ہیں یہ اللہ کا حق ہے۔ قصاص کے اندر معافی بھی ہو سکتی ہے لیکن حدود کے اندر معافی نہیں ہو سکتی، اور دوسرا یہ ہے قصاص کے اندر دیت بھی دی جا سکتی ہے اور حدود کے اندر دیت وغیرہ نہیں دی جا سکتی۔ اور چوتھا یہ ہے کہ قصاص کا نفاذ جو ہے وہ مقتول کے ورثاء کروائیں گے، جبکہ حدود کا نفاذ قاضی اور حاکم جو ہے وہ کرے گا،
چاہے جس کی چوری ہوئی ہے یا دیگر مطالبات ہیں اگر وہ نہ بھی کریں اس کا نفاذ جو ہے وہ ہوگا۔ تو کہتے ہیں کتاب القصاص، قصاص کے مسائل، یجب علی المکلف المختار العامد ان اختار ذلک الورثۃ والا فلهم طلب الدیہ۔ اگر ورثاء چاہیں تو قصاص مکلف و خود مختار شخص پر واجب ہوگا، یعنی اگر کسی آدمی نے مکلف ہو، مختار ہو، مکرہ نہ ہو۔ لیکن ہم نے پہلے یہ بات کی تھی کہ یہاں مکرہ والی بات ہی نہیں ہے۔ اس قتل کے مسئلے کے اندر اکراہ جو ہے وہ کسی کو مجبور کر کے گن پوائنٹ پہ قتل کروانا، یہ مسئلہ تھوڑا محل نظر ہے، یہ مسئلہ تھوڑا محل نظر ہے۔ بہرحال انہوں نے ذکر کیا ہے مختار ہو، مکلف ہو اور عامد یعنی جان بوجھ کے قتل کرنے والا۔ اس کا مطلب اگر قتل خطا ہوا ہے، غلطی سے کوئی قتل ہو گیا تو اس کے اندر قصاص نہیں ہوگا، اس کے اندر دیت ہوگی، قتل خطا کی دیت ہوگی۔ قتل خطا کے اندر قصاص نہیں ہوگا، قتل کے بدلے قتل، یعنی جان کے بدلے جان نہیں ہوگی، بلکہ اگر کوئی غلطی سے کسی سے قتل ہو جاتا ہے تو اس صورت میں دیت ہو۔ اسی طرح قتل شبہ کے اندر تو قتل کی 3 اقسام ہیں، جیسا کہ صاحب کتاب بھی ذکر کریں گے، اور وہ یہ ہیں، ایک قتل عمد ہوتا ہے، ایک شبہ قتل ہوتا ہے، شبہ عمد ہوتا ہے، اور ایک قتل خطا ہوتا ہے۔ تینوں کے احکامات جو ہیں وہ مختلف ہیں، جیسا کہ ان قریب انشاءاللہ آئے گا۔ تو کہتے ہیں کہ قصاص لینا مکلف، مختار اور عمدن جان بوجھ کر قتل کرنے والے سے یہ واجب ہے۔ اگر ان اختار ذالک الورثۃ، اگر مقتول کے وارث اختیار کریں کہ ہم نے قتل ہی کروانا ہے، قصاص میں اس کو قتل کا ہی ہم مطالبہ کرتے ہیں، تو اس صورت میں اسے قتل کیا جائے گا۔ لہذا حاکم اور قاضی کا اس کے اندر کوئی اختیار نہیں کہ وہ ان کو زبردستی ان کو مجبور کرے، یا مطلب کسی قسم کا ان کو جو ہے وہ ڈرائے دمکائے کہ تم اس کو قتل نہ کرواؤ بلکہ اتنے پیسے تمہیں دے دیتے ہیں۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے قتل ہی کروانا ہے تو قاضی اور حاکم بھی اس کے اندر اپنا جو ہے وہ حکم جاری نہیں کر سکتا، بلکہ اس کو قتل ہی کروانا پڑے گا۔ لیکن اگر وہ کہیں کہ ہم نے دیت لینی ہے تو اس صورت کے اندر دیت۔ لیکن یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ قتل عمد کے اندر بھی 3 آپشن ہوتے ہیں، قتل عمد کے اندر بھی 3 آپشن ہوتے ہیں، یا تو قصاص کے بدلے یعنی قتل کے بدلے قتل ہوگا، یا پھر جو ہے وہ دیت ہوگی، یا پھر معافی ہوگی، معاف کر دینا۔ تو اس کے اندر 3 چیزیں ہوتی ہیں، لیکن یہ ورثاء کی ثوابدید پہ ہے۔ لیکن یہاں ایک اور اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ جو قاتل ہے اس کی رائے نہیں چلے گی، قاتل کی رائے نہیں چلے گی۔ مطلب قاتل کہہ کہ ٹھیک ہے میں قصاص کے بدلے میں دیت دے دیتا ہوں، ہاں البتہ اگر وہ ورثاء کو راضی کر لیتا ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہ کہے کہ نہیں یہ جو قصاص کا مطالبہ کرتے بھی رہے میں نے تو دیت دینی ہے یا میں تو معافی ان سے کروانی ہے، تو ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ قاتل کی کوئی رائے نہیں ہوگی، قاتل کی کوئی رائے نہیں ہوگی۔ جو مقتول کے ورثاء ہیں، جو مقتول کے ورثاء ہیں ان کی رائے چلے گی، چاہیں تو قصاص لیں، چاہیں تو وہ دیت لے لیں، چاہیں تو معاف کر دیں۔ قاتل زبردستی نہیں کر سکتا کہ نہیں اب میں یہ کروں گا، میں یہ نہیں کروں گا، ایسی بات نہیں ہوگی، اور نہ ہی قاضی اور حاکم مداخلت کر سکتا ہے۔ البتہ صلح کروا سکتے ہیں، صلح بہتر ہے، صلح کے اندر خیر ہے، چونکہ قصاص کے اندر ہو سکتا ہے دشمنی ختم نہ ہو، اور ہو سکتا ہے ان کی آپس میں مطلب کہ تعلقات ٹوٹ جائیں اور معاملات بہت آگے نکل جائیں۔ اسی طرح دیت کے اندر بھی ہو سکتا ہے ان کے دل کے اندر وہ چیز رہے، لیکن اگر صلح ہو جائے تو یہ بہتر ہے، یہ بہتر ہے، لیکن جائز ہے کہ وہ دیت لے لیں۔ بہرحال تو یہ چیزیں ہیں، تو لہٰذا قصاص واجب ہے۔ ہاں اگر وہ ورثاء چاہیں کہ ہم قصاص نہیں لیں گے بلکہ ہم دیت لے لیتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، اگر معاف کرنا چاہیں تو معاف بھی کر سکتے ہیں۔ لغوی وضاحت اس کی کیا ہے، کہتے ہیں لفظ قصاص کا معنی ہے بدلہ اور گناہ کی سزا، لیکن یہاں ایک اور چیز ہے جو صاحب کتاب نے ذکر نہیں کی، اور اصل میں یہ تکفی اثر سے ہے۔ تکفی اثر یعنی قصاص جو ہے یہ اقتص یقتص اور قاس یقاس اور مختلف اس کے افعال آتے ہیں، جس کا مطلب ہوتا ہے قدموں کے نشانات کی پیروی کرنا، قدموں کے نشانات کی پیروی کرنا، یا کسی کے اثر اور نشان کی پیروی کرنا۔ تو چونکہ مقتول کے ورثاء قاتل کی پیروی کر کے اس سے قصاص کا مطالبہ کرتے ہیں، اس وجہ سے اسے قصاص کہا جاتا ہے۔ یعنی قصاص لغت میں لغوی اعتبار سے یہ معنی ہوتا ہے اس کا آثار اور نشانات کے اوپر چلنا، یعنی آثار اور نشانات اور قدموں کی پیروی کرنا، کسی کو دیکھ دے کر اس کا پیچھا کرنا۔ تو چونکہ مقتول کے جو ورثاء ہوتے ہیں وہ قاتل سے بدلہ لینے کے لیے اس کا پیچھا کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، اس وجہ سے اسے قصاص کہا جاتا ہے۔
یہ باب اقتصا یقتصو افتعال سے مطلب قصاص لینا، اور باب تقاصا یا تقاصو باب تفاعل سے ایک دوسرے سے قصاص لینا کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لیکن شرعی تعریف اس کی کیا ہے؟ مجرم کو اس کے جرم کی مثل سزا دینا، مجرم کو اس کے جرم کی مثل سزا دینا، یہ قصاص ہوتا ہے۔ قصاص چونکہ آپ جانتے ہیں قصاص بدن کے اندر ہوتا ہے، قصاص اعضاء کے اندر ہوتا ہے، جان کے بدلے جان ہوتی ہے، عضو کے بدلے عضو ہوتا ہے، ہاتھ کے بدلے ہاتھ، کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے کان، یہ بھی قصاص ہی ہے۔ تو اس وجہ سے جرم کی بمثل قصاص ہوگا۔ اگر تو کسی نے قتل کیا ہے تو یہ جرم اس کے مقابلے میں قتل ہوگا، اگر کسی نے ہاتھ کاٹا ہے تو ہاتھ کاٹنے کے بدلے میں اسی کی مثل ہاتھ کاٹا جائے گا، اگر کسی نے دانت پھوڑا ہے تو اسی کی مثل دانت پھوڑا جائے گا، اگر کسی نے کسی کا قدم کاٹا ہے تو اسی کے مطابق اس کا قدم کاٹا جائے گا۔ ہاں اگر اس کی دیت لینے کے لیے راضی ہو جائے جس کا ہاتھ یا پاؤں کٹا ہے تو پھر یہ اس کی ثواب دید پر ہے۔ قصاص کی مشروعیت کتاب و سنت سے ثابت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بلکہ قصاص کو حیات و زندگی قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قصاص کو حیات اور زندگی قرار دیا ہے، اور یقیناً قصاص کے اندر جانوں کی حفاظت ہے، زندگی ہے، حیات ہے، اگر صاحب عقل اس پہ غور کرے تو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب وکتبنا علیہم فیہا ان النفس بالنفس۔ یہ آیات جو ہیں اس بات کی شاہد ہیں کہ قصاص جو ہے وہ واجب ہے، اور حدیث کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی معروف حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور بھی کئی صحابہ سے یہ حدیث مختلف الفاظ سے مروی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا لا یحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث، نہیں ہے حلال کسی مسلمان آدمی کا خون بہانا مگر تین وجوہات کی بنیاد پہ۔ النفس بالنفس، جان کے بدلے جان، اگر کوئی قتل کرے گا تو قتل کیا جائے گا، اس صورت میں خون بہانا جائز ہے۔ والثیب الزانی، اگر کوئی شادی شدہ زنا کرتا ہے تب اس کو قتل کیا جائے گا۔ والتارک لدینہ المفارق للجماعہ، اور اپنے دین کو چھوڑنے والا اور مسلمانوں کی جماعت سے علیحدہ ہونے والا، اس کو قتل کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ کسی مسلمان کا خون بہانا، قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اس حدیث کے اندر بھی النفس بالنفس، جان کے بدلے جان یعنی قصاصاً قتل کیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں صرف قصاص فرض تھا، دیت نہیں۔ یعنی بنی اسرائیل اور ہمارے درمیان فرق کیا ہے کہ ہماری امت محمدیہ کے اندر ساتھ دیت بھی رکھ دی گئی ہے، معافی بھی رکھ دی گئی ہے، لیکن بنی اسرائیل کے اندر قصاص فرض تھا، اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتب علیکم القصاص فی القتل، کتب علیکم القصاص فی القتل۔ ثواب دید کا مطلب رائے جو وہ فیصلہ کرے اس کے مطابق ہوگا۔ کہتے ہیں جی ثواب دید کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ثواب دید کا معنی ہوتا ہے اس کی جو رائے ہے اس کے مطابق جو مناسب سمجھے گا اس کے مطابق فیصلہ ہوگا، یعنی جو وہ مناسب خیال کرے، تصور کرے، اس کی ثواب دید کا مطلب اس کی رائے کے مطابق فیصلہ ہوگا جس کو وہ مناسب سمجھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انہی آیات کے بعد فرمایا فمن عفی لہ من اخیہ شیء، پس جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کوئی چیز معاف کر دی جائے تو یہ بھی ہے۔ تو عفو سے مراد قتل عمد میں دیت قبول کرنا ہے، یہاں فمن عفی لہ من اخیہ شیء کا مراد قتل عمد میں دیت قبول کرنا ہے، لیکن معاف کرنے سے مراد دیت نہ لینا بھی ہے۔ قصاص کے وجوب پر امت کا اجماع ہے، اور اس کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ذکر کی گئی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ذکر کی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے اندر کیا ہے؟ فرمایا من قتل لہ قتیل فہو بخیر النظرین اما ان یفتدی و اما ان یقتل، کہ جس کا کوئی قتل کر دیا جائے تو اس کو دو چیزوں میں اختیار ہے، یا تو فدیہ دے کر دیت دے کے جو ہے وہ معافی ہو جائے، یا پھر قتل کے بدلے قتل ہو۔ امام شافعی کہتے ہیں قصاص اور دیت واجب ہیں لیکن ان دونوں میں اختیار ہے۔ مالک، طبری، احناف کہتے ہیں قتل کے بدلے میں قصاص واجب ہے، دیت نہیں چلے گی۔ لیکن راجح بات یہ ہے کہ قتل عمد کے اندر بھی اگر کوئی جان بوجھ کے بھی قتل کرتا ہے تو دیت اگر کوئی دیتا ہے اور ورثاء راضی ہو جاتے ہیں دیت لینے پر تو دیت جو ہے وہ قابل قبول ہوگی۔ قتل کی اقسام، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ قتل کی 3 قسمیں ہیں، قتل عمد، قتل شبہ عمد اور قتل خطا۔ قتل عمد کا مطلب معنی اصطلاح کے اندر ہی مفہوم موجود ہوتا ہے۔ عمد کا معنی ہوتا ہے جان بوجھ کے، یعنی کوئی آدمی قصدن جان بوجھ کر مکلف شخص کسی مکلف شخص کو جو قتل کا مستحق نہیں ہے اسے کسی ایسے آلے سے قتل کرے اور نیت قتل کی ہو جس سے غالباً بندہ قتل ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ ذہن میں رکھیں یہ چیزوں کا فرق ہوگا۔ قتل کرنے، یہاں ایک اور اہم چیز ہے کہ قتل کے اندر قتل کرنے والے کے فعل کو دیکھا جائے گا،
قتل کرنے والے کے ارادے کو دیکھا جائے گا، قتل کرنے والے آلے کو دیکھا جائے گا. یہ ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے فیصلہ کیا جائے گا کہ یہاں قتل عمد ہے یا شبہ عمد ہے یا جو ہے وہ قتل خطا ہے. آلے کے اعتبار سے بھی فرق ہو سکتا ہے، قاتل کے مارنے کے انداز سے بھی فرق ہو سکتا ہے، اس کے فعل سے بھی، اور اسی طرح جو ہے اس کی نیت سے بھی یہ چیزیں ساری مد نظر رکھی جا سکتی ہیں. تو قتل عمد سے مراد ایسا قتل جس سے مکلف شخص کسی قتل کے غیر مستحق شخص کو، کسی قتل کے یعنی جو قتل کا مستحق نہیں، کسی ایسے آلے سے قتل کرنے کی نیت کرے جس میں غالباً وہ قتل ہو جاتا. مثلا بندوق سے کوئی آدمی فائر کر دیتا سیدھا، تلوار سے اس کو جو ہے وہ مارتا ہے، تیر اس کی طرف چلاتا ہے. اب صاف ظاہر ہے کہ ان آلات سے عموماً بندہ مر جاتا ہے، تلوار سے بھی مر جاتا ہے، تیر سے بھی مر جاتا ہے، بندوق سے بھی مر جاتا ہے. تو اس صورت میں آدمی جو ہے وہ قتل کرنے کی غرض سے ایسے شخص کو قتل کرے کہ جس کا قتل واجب نہیں ہے، جس کا قتل جو ہے وہ حرام ہے، اس کو قتل کرتا ہے، تو اس صورت میں یہ قتل عمد کہلائے گا. اور ایسے آلے سے قتل کرے کہ جس آلے سے عموماً بندہ مر جاتا ہے، اور اس کو علماء فقہ کی کتابوں میں مثقل ذکر کرتے ہیں، یعنی باری آلہ. باری آلے کا مطلب یہ کہ جس سے عموماً بندہ قتل ہو جاتا ہے یا جس سے لوگ قتل کیے جاتے ہیں، وہ آپ کہہ سکتے ہیں. شبہ عمد کیا ہوتا ہے؟ شبہ عمد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے وہ جس میں مکلف کسی کو ایسی چیز سے مارنے کا ارادہ کرے جس سے عموماً انسان مرتا نہیں، یعنی ارادہ ہے مارنے کا لیکن ایسی چیز سے مار رہا ہے کہ جس سے عموماً بندہ مرتا نہیں ہے. مثلا کینکری ہے، پتھر ہے، اس طرح کچھ چھوٹی ہے معمولی سی، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ مکہ ہے. اب کوئی تھپڑ مارتا ہے، تھپڑ مارنے سے بھی عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ بندہ نہیں مرتا. تو اس صورت میں اگر وہ مر جائے گا تو شبہ عمد اس کو کہیں گے، شبہ عمد کہیں گے. اس میں ارادہ ہوتا ہے، دونوں میں قتل عمد کے اندر بھی شبہ عمد کے اندر بھی ارادہ ہے، لیکن آلے کا مارنے کے انداز کا فرق دیکھیں گے. اگر اس کے مارنے کا انداز وہی ہے جو قتل کرنے والے کا ہوتا ہے، تیز دار آلے سے مار رہا ہے اور بندہ قتل ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں قتل عمد شمار ہوگا. اور قتل عمد کے اندر جو ہے وہ قصاص واجب ہے، جبکہ شبہ عمد اور قتل خطا کے اندر قصاص واجب نہیں ہے. البتہ دونوں کی دیت میں فرق ہوتا ہے، البتہ دونوں کی شبہ عمد اور قتل خطا کی دیت میں فرق ہوتا ہے. شبہ عمد کی جو دیت ہے وہ مغلظہ ہوتی ہے، جبکہ قتل خطا کی دیت جو ہے وہ غیر مغلظہ ہوتی ہے. اس میں جانور جو اونٹ ہیں ان کی عمروں میں فرق ہوتا ہے. بعض علماء نے یہ اگرچہ اس روایت میں کلام ہے، لیکن بعض علماء نے فرق کیا ہے کہ قتل خطا کی جو دیت ہے اس کے اونٹوں کی عمروں میں، اور قتل شبہ عمد کی جو دیت ہے اس کی اونٹوں کی عمروں میں فرق ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے فرق کیا جائے گا. اور دوسرا یہ کہ قتل عمد کے اندر مارنے کی اس کی نیت تو ہے، لیکن آلہ ایسا ہے کہ جس سے عموماً بندہ قتل ہو جاتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ دوسرے کے اندر بھی شبہ عمد کے اندر بھی مارنے کا ارادہ تو ہے، لیکن اس کے مارنے کا انداز یا تو وہ نہیں ہے جس سے بندہ عموماً مر جاتا ہے، یا یہ ہے کہ اس چیز سے مار رہا ہے جس سے عموماً بندہ نہیں مرتا. مثلا چھڑی ہے، کینکری ہے، کوئی چھوٹا پتھر کسی کو پھینکتا ہے، یا مثلا وہ جو ہے وہ کسی کو تھپڑ مارتا ہے مثلا، یا مطلب کہ کوئی معمولی سوٹی وغیرہ ہوتی ہے، ڈنڈا ایک بڑا ہوتا ہے، چھوٹی چھڑی وغیرہ ہوتی ہے، اس سے کو مارتا ہے، عموماً اس سے بندہ مرتا نہیں ہے. تو یہ گویا کہ شبہ عمد ہے. تو اس میں قصاص نہیں ہے، آخری دو صورتوں میں قصاص نہیں، جبکہ قتل عمد کے اندر قصاص واجب ہے، الا کہ مقتول کے ورثاء اگر دیت لینے پہ راضی ہو جائیں تو پھر دیت دی جائے گی. قتل خطا یہ ہوتا ہے کہ مارنے کا ارادہ بھی نہیں ہوتا. یہ ذہن میں رکھیں، فرق دونوں میں کیسے کریں گے. شبہ عمد کے اندر مارنے کا ارادہ ہے لیکن ایسے آلے سے مرا ہے جس آلے سے عموماً بندہ نہیں مرتا، لیکن قتل خطا کے اندر نہ مارنے کا ارادہ ہوتا ہے اور نہ ہی ایسا آلہ ہو سکتا ہے جس آلے سے بندہ مر جاتا ہے. مثلا ایک بندہ جو ہے وہ شکار کو گولی چلا رہا ہے شکار کی طرف، اچانک آگے سے بندہ نکل آیا. اب صاف ظاہر ہے کہ اس بندے کا ارادہ نہیں تھا اس کو مارنے کا، وہ تو شکار کر رہا تھا، لیکن آگے کوئی بندہ کسی کو غلطی سے لگ گئی گولی. یا عموماً آپ دیکھتے ہیں کہ شادی بیاہوں کے اندر بسا اوقات جو ہے وہ لوگ ہوائی فائر کر رہے ہوتے ہیں، فائرنگ کر رہے ہوتے ہیں ہوائی، لیکن کوئی بندہ آگے آ جاتا ہے اچانک یا کسی کو لگ جاتی ہے غلطی سے. تو اس صورت میں یہ قتل خطا ہوگا، یہ قتل عمد یا شبہ عمد نہیں ہوگا، خصوصاً جب وہ اوپر کی طرف چلا رہا ہو. تو قتل خطا یہ کہ مارنا کسی اور کو چاہے لیکن قتل کوئی اور ہو جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے. ایک بندے کو مارنا چاہتا تھا، جس بندے کو مارنا چاہ رہا تھا وہ نہیں قتل ہوا، دوسرا ہو گیا. یا یہ ہے کہ کسی اور جانور کو مار رہا تھا لیکن آگے بندہ آ گیا، یہ بھی صورت ہو سکتی ہے.
یعنی دو بندوں میں سے ایک کو مارنا چاہ رہا تھا، دوسرا غلطی سے مارا گیا، تو یہ بھی جو غلطی سے مارا گیا اس کو قتل خطا کہیں، لیکن وہ مارنا اور کو چاہ رہا تھا۔ ایک کسی جانور کو مارنا چاہتا تھا، شکار وغیرہ کو، لیکن بندہ آگے آ گیا، یہ دونوں صورتیں ہی قتل خطا میں شمار ہوں گی۔ اسی طرح ہم نے پہلے بھی یہ صورت مسئلہ پڑھی تھی کہ وہ راستے میں کنواں کھود دیتا ہے، کوئی راستے میں کنواں کھود دیتا ہے، تو اس میں کوئی اگر انسان گر جاتا ہے تو اس میں دیت اور کفارہ ہوگا، اس میں دیت اور کفارہ ہوگا، اس میں جو ہے وہ قتل اس کے بدلے میں، قتل کے بدلے میں قتل نہیں ہوگا۔ چلیے جی، کہتے ہیں وَتُقْتَلُ الْمَرْأَةُ بِالرَّجُلِ وَالْعَكْسُ وَالْعَبْدُ بِالْحُرِّ وَالْكَافِرُ بِالْمُسْلِمِ، اور قتل کیا جائے گا عورت کو مرد کے بدلے میں، اور اس کے برعکس مرد کے بدلے میں عورت کو بھی قتل کیا جائے گا، اور عورت کے بدلے میں مرد کو بھی قتل کیا جائے گا۔ وَالْعَبْدُ بِالْحُرِّ، اور غلام آزاد کے بدلے میں، اگر غلام آزاد کو قتل کر دیتا ہے تو اس کے بدلے میں بھی قتل ہوگا، لیکن اگر آزاد غلام کو کر دے تو اس میں اختلاف ہے۔ والکافر بالمسلمی، اگر مسلمان کافر کو قتل کر دے تو کافر کو قصاص میں قتل کیا جائے گا، لیکن اگر مسلمان کافر کو قتل کر دے تو راجح قول کے مطابق مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا، راجح قول کے مطابق مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی غلام آزاد کو قتل کر دے تو اس صورت میں اس غلام کو قتل کیا جائے گا، لیکن اگر کوئی آزاد غلام کو قتل کر دے تو اس صورت میں راجح قول یہی ہے کہ آزاد کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی مسلمان کو کافر قتل کرے گا تو کافر کو قتل کیا جائے گا، اگر کوئی مسلمان کافر کو کر دے گا تو مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا، راجح قول یہی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک لونڈی ایسی حالت میں پائی گئی کہ اس کا سر دو پتھروں کے درمیان رکھ کر کچل دیا گیا۔ صحابہ کرام نے اس سے دریافت کیا کہ تمہارے ساتھ کس نے یہ ایسا کیا ہے؟ پھر خود ہی اس نے کہا کہ فلاں فلاں آدمی نے، یعنی اللہ کے نبی نے کچھ نام لیے، نبی علیہ السلام نے کچھ نام لیے، کیا فلاں نے قتل کیا ہے، فلاں نے قتل کیا ہے۔ تو جب اس یہودی کا نام آیا تو اس بچی نے سر ہلایا، اس بچی نے سر سے اشارہ کیا، تو اس بچی کے اصل میں اس نے کیا کیا تھا، دو پتھروں کے درمیان سر رکھ کے اس کے سر کو کچل دیا تھا، اس کے سر کو کچل دیا تھا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہودی کو گرفتار کیا، اور جب پکڑا گیا تو اس نے جرم کا اقرار کر لیا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم دیا ان یرد رأسہ بین حجرین، اس کے سر کو دو پتھروں کے درمیان رکھ کے کچل دیا جائے۔ تو اس حدیث، لیکن یہاں ایک مسئلہ مد نظر ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو حدیث کے اندر لفظ ہے نا لونڈی کا، جاریہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو جاریہ آزاد جو بال بلوغت کے قریب لڑکی ہو اس کو بھی کہتے ہیں، اور جاریہ لونڈی کو بھی کہتے ہیں، لیکن اس حدیث کے اندر دونوں طرح کا احتمال موجود ہے۔ لیکن یہاں صاحب کتاب ترجمہ کرنے والے تو اس کو لونڈی ہی کہہ رہے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جاریہ کا لفظ جو ہے وہ آزاد بالغ لڑکی پر بھی بولا جاتا ہے اور لونڈی پر بھی بولا جاتا ہے، اور اس وجہ سے بعض شراح نے ذکر کیا ہے کہ دونوں طرح کا احتمال موجود ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ آزاد ہو سکتا ہے کہ وہ آزاد نوجوان لڑکی ہو جس کو یہودی نے قتل کیا تھا، اس وجہ سے آپ نے بدلے میں قتل کیا ہے۔ بہرحال احتمال دونوں معنوں کا موجود ہے، تو یہ وضاحت کرنی چاہیے تھی۔ حضرت عمر بن حزم کی حدیث، نبی علیہ السلام نے اہل یمن کی طرف اپنا جو خط لکھا تھا، وہی جو عمر بن حزم کا خط ایک لمبا تھا جس کے اندر دیات کا مسئلہ ہم نے پڑھا تھا، دیتوں کے باب کے اندر، تو اس کے اندر یہ بھی تھا ان الذکر یقتل بالانثی، کہ بے شک جو مذکر ہے وہ مؤنث کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، یعنی مرد کو عورت کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ یعقوب بن ابی سفیان کہتے ہیں کہ میں تمام منقولہ خطوط میں عمر بن حزم کے اس خط سے زیادہ صحیح کسی خط کو نہیں سمجھتا، اور اس کے عمل پر جو ہے، اس خط کے صحیح ہونے پر، اس کے عمل پر جو ہے وہ اتفاق ہے تقریباً جمہور تابعین، صحابہ کرام اور دیگر لوگوں کا، اور علماء کہتے ہیں کہ اس کا مقبول ہو جانا امت کے اندر اس کی سند سے اس کو مستغنی کر دیتا ہے۔ سند اس کی اگر اس میں کلام بھی ہو تو یہ خط اتنا معروف تھا صحابہ تابعین کے اندر کہ اس کی سند کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل علم نے کہا ہے کہ مرد کو عورت کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ ابن المنذر کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن یعنی حسن بصری، امام عطا اور اس طرح دیگر تابعین سے منقول ہے کہ عورت کے بدلے میں مرد کو قتل کرنے پر اجماع ہے۔ جمہور کہتے ہیں مرد کو عورت کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، لیکن مالک اور حسن بصری کہتے ہیں مرد کو عورت کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا، مرد کو عورت کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ عورت کے بدلے میں مرد کو قتل کرنے کے بارے میں اجماع بھی نقل کیا گیا ہے۔ تو یہاں مالک کا قول یہ کہ دیت دی جائے گی، دیت واجب ہے، قتل نہیں کیا جائے گا، لیکن یہ مرجو ہے، راجح یہی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے بدلے میں قتل ہوں گے۔ اگر مرد کو عورت کرتی ہے یا عورت کو مرد کرتا ہے، دونوں کو قصاص کے اندر جو ہے وہ قتل کیا جائے گا۔ مرد کو عورت کے بدلے میں قتل کا معاملہ، اس کے علاوہ عورت کو مرد کے بدلے میں، غلام کو آزاد کے بدلے، کافر کو مسلمان کے بدلے، اور فرع اولاد کو اصل والدین کے بدلے میں قتل کرنا
بلا اختلاف واضح ہے، لیکن ان کی آخری 3 صورتوں کے برعکس صورتوں میں اختلاف ہے، جس کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ سب سے پہلے مسئلہ یہ ہے آزاد کو غلام کے بدلے میں قتل کرنا۔ آزاد کو غلام کے بدلے میں، کیا اگر کوئی آزاد غلام کو قتل کر دیتا ہے تو غلام کے بدلے میں آزاد کو قتل کیا جائے گا؟ اس میں ایک حدیث ہے حضرت سمرہ کی، اور حضرت سمرہ کی حدیث کے اندر یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من قتل عبدہ قتلنا ومن جدع عبدہ جدعنا، جس نے اپنے غلام کو قتل کر دیا ہم اس کو قتل کریں گے، اور جس نے اس کے ناک ہاتھ وغیرہ کاٹے یعنی اس کا چہرہ خراب کر دیا، اس کا مسئلہ کر دیا، تو ہم بھی اس کے ہاتھ اور ناک کاٹیں گے قصاص کے اندر۔ لیکن اس حدیث میں کلام ہے، لیکن اس حدیث میں کلام ہے، جیسا کہ نیچے حاشیے کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ ضعیف ہے، یہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے، کیونکہ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو راوی روایت کرنے والے ہیں ان کے سماع کے بارے میں کلام ہے، ان کے سماع کے بارے میں حسن بصری جو ہے وہ سمرہ سے بیان کرتے ہیں، اور ان کا سماع جو ہے وہ حضرت سمرہ سے، اس میں کلام ہے۔ اور معروف اختلاف ہے کہ بعض علماء کہتے ہیں صرف عقیقہ کی حدیث سنی ہے، بعض کہتے ہیں کہ نہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ اور بھی حدیثیں سنی ہیں، لمبا چوڑا اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ بہرحال یہ ان لوگوں کی دلیل ہے جو کہتے ہیں کہ غلام کے بدلے میں آزاد کو قتل کیا جائے گا۔ انہوں نے اور بھی اقوال ذکر کیے ہیں، لیکن واللہ عالم جتنی بھی روایات اس کے بارے میں وارد ہوئی ہیں سب میں کلام ہے، جس کے اندر ہے کہ آزاد غلام کے بدلے میں آزاد کو قتل کیا جائے گا، ان سب میں کلام ہے۔ قرآن کریم میں الحر بالحر والعبد بالعبد، آزاد کے بدلے میں آزاد، غلام کے بدلے میں غلام ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ غلام کے بدلے میں آزاد کو قتل کیا جائے گا، یہ نہیں ہے کسی بھی دلیل کے اندر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من سنتی لا یقتل حر بعبد، سنت یہ ہے کہ آزاد کو غلام کے بدلے میں قتل نہ کیا جائے، آزاد کو غلام کے بدلے میں قتل نہ کیا جائے۔ اس میں بھی کلام ہے، اس موقوف حدیث کے اندر بھی جو ان کا قول ہے اس کے اندر بھی کلام ہے، جیسا کہ یہاں صاحب کتاب نے ذکر کیا حاشیے میں، کہتے ہیں کہ اس میں جابر جوفی ہے جس میں کلام ہے، جابر جوفی متروک الحدیث ہے، اور متروک الحدیث کی روایت انتہائی ضعیف ہوتی ہے۔ حضرت عمر سے مروی ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا لا یقاد مملوک من مالکہ، کہ کسی بھی مملوک یعنی جو غلام ہے اس کا بدلہ نہیں لیا جائے گا اس کے مالک سے، ولا ولد من والدہ، اور نہ ہی کسی بیٹے سے اس کے والد، اس کے بیٹے کے عوض میں اس کے والد سے، بیٹے کے عوض میں اس کے والد سے قصاص بھی نہیں لیا جائے گا۔ انہوں نے اقوال ذکر کیے ہیں، لیکن راجح بات یہ ہے کہ آزاد کو غلام کے بدلے میں قتل کرنے کا کوئی ثبوت موجود نہیں، جتنی بھی روایات ہیں ان سب میں کلام ہے، جتنی بھی روایات ہیں ان سب میں کلام ہے، لہذا راجح یہی ہے کہ آزاد کے بدلے میں، غلام کے بدلے میں آزاد کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اور اسی طرح اگر کوئی بیٹے کو والد قتل کر دیتا ہے تو اس کو بھی قصاص کے اندر قتل نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بارے میں صحیح حدیث اور بھی ہیں، اس کے بارے میں لا یقاد الوالد بالولد حدیث موجود ہے نبی علیہ السلام کی۔ یہ تو انہوں نے صاحب کتاب نے تو حدیث وہ ذکر کی جس میں کلام ہے، لیکن کچھ صحیح حدیث اللہ کے نبی علیہ السلام سے بھی مروی ہیں، مثلا جو میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا لا یقاد الوالد بالولد، کہ کسی والد سے اس کے بچے کے عوض میں قصاص نہیں لیا جائے گا، چونکہ وہ اصل ہے، وہ اصل ہے، اور اس کی وجہ سے ہی تو بیٹا وجود میں آیا ہے، اگر وہ نہ ہو تو کیسے جو ہے وہ بیٹا وجود میں آتا؟ تو لہٰذا چونکہ وہ اس کو وجود میں لانے کا ذریعہ ہے، اس وجہ سے اس اصل کو ختم نہیں کیا جائے گا جس کی وجہ سے فرع وجود میں آئی ہے۔ اور ویسے بھی وہ حدیث بھی سامنے ہونی چاہیے جس کے اندر نبی علیہ السلام سے ایک صحابی نے آ کر پوچھا اللہ کے رسول سے کہ میرا والد جو ہے وہ مجھ سے مال مانگتا ہے تو کیا اس کو مال دوں؟ تو آپ نے فرمایا انت و مالو کا لابی کا، انت و مالو کا لابی کا، کہ تو اور تیرا مال دونوں تمہارے باپ کے، تم اور تمہارا مال تمہارے باپ کی ملکیت ہے۔ لیکن یہاں ایک اور بات اہم ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی والد اپنے بیٹے کو یا کوئی والدہ اپنی بیٹی یا بیٹے کو قتل کر دیتے ہیں تو ان کو تعزیری سزا دی جائے گی، ان کو تعزیری سزا دی جائے گی، جیل کے اندر رکھا جائے یا ان کو کچھ جو ہے وہ سزا دی جائے، لیکن ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ اگر یہ میدان کھلا چھوڑ دیا جائے گا، اگر یہ لوگوں کے یہاں معروف کر دیا جائے کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو قتل کر سکتا ہے، ماں اپنی بیٹی کو قتل کر سکتی ہے، یا اس کے برعکس ہو سکتا ہے، تو یہ آپ دیکھیں کہ اس صورت میں تو قتل عام ہو جائے گا۔ اس وجہ سے اگر کوئی ایسا کر بیٹھتا ہے تو ان کو سزا دی جائے گی، لیکن قتل نہیں کیا جائے گا بدلے میں قصاص کے طور پہ۔ کہتے ہیں للاکسو کا مطلب اس کے برعکس نہیں ہو سکتا، مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان کے کافر کے بدلے مسلمان کو کیا جائے اور اسی طرح جو ہے وہ غلام کے بدلے میں آزاد کو کیا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم نے فرمایا اللہ یقتل مؤمن بکافر، نہ قتل کیا جائے مومن کو کافر کے بدلے میں، نہ قتل کیا جائے مومن کو کافر کے بدلے میں، اور یہ حدیث صحیح ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ حضرت ابو جحیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے علی رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ کیا آپ لوگوں کے پاس قرآن کریم کے علاوہ وحی کے ذریعے نازل شدہ کوئی اور چیز بھی ہے؟ یہ وہ واقعہ ہے جو صحیفہ صادقہ والا ہے، جو صحیفہ والا ہے نا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اپنے گلے کے اندر کوئی صحیفہ لٹکا کے رکھتے تھے، اور شیعہ اس کے بارے میں یہ سمجھتے تھے کہ شاید جو ہے اس کے اندر کو اللہ کے نبی نے خاص وصیت نامہ لکھ کے دیا حضرت علی کو یا آل رسول کو۔ حضرت علی سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا اس کے اندر کوئی خاص وصیت نامہ نہیں ہے، بس یہ اللہ کے نبی نے ہمیں جو قرآن سے فہم اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، وہ فہم ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث سے جو چیزیں لکھتا تھا وہ اس کے اندر موجود ہے، اور اس کے اندر یہ ہے کہ جو ہے وہ المؤمنون تتکافا دماؤہم، کہ مومن جو ہے ان کے خون برابر ہیں، اور اس کے اندر آخر میں یہ تھا اللہ یقتل مسلم بکافر، اللہ یقتل مسلم بکافر، یعنی اس صحیفے کے اندر جو حضرت علی کے گلے کے اندر ہمیشہ لٹکایا رکھتا تھا، یہ لٹکا رہتا تھا، اس کے اندر دیات تھی، اس کے اندر دیتیں تھیں، قتل کی دیت کیا ہے، ہاتھ کی دیت کیا ہے، پاؤں کی دیت کیا ہے، انگلیوں کی دیت کیا ہے، قصاص اور دیت کے مسائل جو انہوں نے لکھ کر رکھے ہوئے تھے۔ اس کے اندر یہ تھا اللہ یقتل مسلم بکافر، نہیں قتل کیا جائے گا کوئی مسلمان کافر کے بدلے میں، اور یہ حدیث صحیح ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ ذمی کے بارے میں اختلاف ہے کہ کیا اگر کوئی ذمی کو مسلمان قتل کر دے تو اس کے بارے میں قتل ہوگا کہ نہیں، تو صحیح بات یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام سے ذمی کو قتل کرنے والے مسلمان کے بارے میں سخت وعید وارد ہوئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی ذمی کو قتل کر دیتا ہے وہ جنت کی خوشبو تک بھی نہیں پائے گا، لیکن کیا اس کو قتل کیا جائے گا کہ نہیں، اس کے بارے میں کوئی واضح دلیل نہیں ہے، کوئی واضح دلیل نہیں ہے کہ جس کے اندر یہ ہو کہ ذمی کو قتل کرنے والے کو بھی قتل کیا جائے گا۔ البتہ نبی کریم علیہ السلام نے صحیح حدیث کے اندر ذمی کو قتل کرنے والے کے بارے میں سخت وعید سنائی ہے، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ لم یری رائحۃ الجنہ، کہ جنت کی خوشبو تک بھی نہیں پائے گا۔ اور راجع یہ ہے کہ ذمی کو قتل کرنے والے کو قتل نہیں کیا جائے گا، اگرچہ اس کے بارے میں سخت وعید وارد ہوئی ہے نبی کریم علیہ السلام سے۔ والفرع بالاصل للعکس، والفرع بالاصل للعکس، اور فرع کو اصل کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، یعنی اگر کوئی بیٹا باپ کو قتل کر دیتا ہے، کوئی بیٹی ماں کو قتل کر دیتی ہے، یا بیٹا ماں کو قتل کر دیتا ہے، تو فرع کو یعنی اولاد کو قتل کیا جائے گا، لیکن ماں باپ کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ یہ مسئلہ وہی جو پہلے میں ذکر کر چکا ہوں، یہ مسئلہ وہی پہلے میں جو ذکر کر چکا ہوں کہ اگر ماں باپ میں سے کوئی اپنی اولاد میں سے کسی کو قتل کر دیں تو ان سے قصاص ہی لیا جائے گا، لیکن سزا ان کو دی جائے گی، تعزیری سزا ان کو دی جائے گی۔ لیکن اگر کوئی بیٹا اپنے باپ کو قتل کر دے، یا ماں کو قتل کر دے، یا بیٹی کر لے کوئی جرم ایسا، تو ان سے قصاص لیا جائے گا، تو ان سے قصاص لیا جائے گا، چونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے قصاص نہ لینے کی، قصاص نہ لینے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ البتہ ماں باپ کے بارے میں دلیل موجود ہے، لا یقاد الوالد بالولد، یہ حدیث جو ذکر کر رہے ہیں یہاں، یہ حدیث صحیح ہے اللہ کے نبی علیہ السلام سے۔ وَيَثْبُتُ الْقِصَاصُ فِي الْآبَاءِ وَنَحْوِهَا وَالْجُرُوحِ مَعَ الْإِمْكَانِ، اور اعضاء وغیرہ میں بھی قصاص لاگو ہوگا، جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا، آنکھ کے بدلے میں آنکھ، ناک کے بدلے میں ناک، کان کے بدلے میں کان، ہاتھ کے بدلے میں ہاتھ، قصاص ہوگا۔ اگر کوئی کسی کا ہاتھ کاٹ دیتا ہے، ناک کاٹ دیتا ہے، کان کاٹ دیتا ہے، یا کوئی بھی عضو کاٹ دیتا ہے، تو اس کے عوض میں اس کا عضو کاٹا جائے گا، الا کہ اگر وہ صاحب عضو جو ہے، جس کا عضو کٹا ہے، وہ دیت لینے کے لیے راضی ہو جائے۔ اور اس کی دلیل قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، کہ ہم نے جو ہے وہ یہودیوں کے ذمے تورات میں یہ بات مقرر کر دی کہ جان کے بدلے میں جان، اور آنکھ کے بدلے میں آنکھ، کان کے بدلے میں کان، ناک کے بدلے میں ناک، دانت کے بدلے میں دانت، اور آخر تک جو آیت کے اندر تفصیل موجود ہے۔ اگرچہ اس خطاب کے مخاطب اہل کتاب ہیں، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے اس کو ثابت کر دیا، اور یہ ہماری شریعت کا حصہ بھی ہے، اس وجہ سے جو ہے وہ یہ ہماری شریعت کا بھی حصہ ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل حضرت ربیہ بنت نضر، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھپھی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھپھی کا واقعہ ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھپھی کا واقعہ ہے، شاید ہم یہ پہلے پڑھ چکے ہیں جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے۔ تو واقعہ یہ ہوا تھا کہ حضرت انس کی پھپھی نے کسی کا دانت پھوڑ دیا، انصاری لڑکی کا، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو قصاص لیں گے، ہم معاف نہیں کریں گے، دیت وغیرہ نہیں چلے گی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت انس کے چچا کو آپ نے فرمایا کہ ان کا دانت اس کے بدلے میں توڑا جائے گا۔ تو ان کے چچا نے کہا، حضرت انس نے نہیں کہا تھا،
حضرت انس کے چچا نے کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کی قسم ربیے کے دانت نہیں توڑے جائیں گے قصاص کے اندر، انہوں نے کہا تھا اللہ کی قسم ربیے کے دانت نہیں توڑے جائیں گے، یا ان بدلے میں قصاص میں اس کا دانت نہیں توڑا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا حکم ہے، قصاص کے بدلے میں یعنی دانت کے بدلے میں دانت ہے، دانت کے بدلے میں دانت ہے۔ تو بہرحال اب اس حدیث کے بارے میں بعض علماء کہتے ہیں کہ حضرت انس کے چچا کا یہ کہنا کہ ربیے یعنی ان کی بہن کے دانت نہیں ٹوٹیں گے، حضرت انس کی پھوپھی جو ہے ان کا دانت نہیں توڑا جائے گا، یہ اللہ کے نبی کے فیصلے پر اعتراض ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ حضرت انس کے چچا نے جو کہا تھا کہ میری بہن کا دانت نہیں توڑا جائے گا قصاص میں، ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ مطالبہ تو کر رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کو ایسا فیصلہ اتار دے گا کہ جس کے اندر مطلب کہ دیت قبول کر لیں گے یہ۔ تو آخر میں جب قصاص لینے کے لیے تیاری ہو گئی تو جو اس لڑکی کے ورثاء تھے وہ دیت لینے پر راضی ہو گئے، وہ دیت لینے پر راضی ہو گئے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے بندوں میں سے کچھ ایسے بندے بھی ہوتے ہیں اگر وہ اللہ پر قسم ڈال دیں تو اللہ ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ پر قسم ڈال دیں یعنی اللہ تعالیٰ پر کہہ دے کہ اللہ میرا کام یہ کر دے گا تو اللہ ان کا کام کر دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اگر وہ قسم بھی کھا لیتے ہیں تو اللہ ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے۔ حضرت انس کے چچا نے کہا تھا کہ میری بہن کا دانت نہیں ٹوٹے گا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کے اندر ایسی بات ڈال دی کہ وہ جو قصاص کا مطالبہ کر رہے تھے وہ دیت لینے کے لیے تیار ہو گئے، وہ دیت لینے کے لیے اس کا مطلب یہ۔ تو اس حدیث کے اندر ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگرچہ قرآن کریم کی آیت جو ابھی ہم نے پڑھی وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، اگرچہ یہود کے بارے میں، اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ ان کے پاس تورات میں بھی یہ حکم ہے کہ جان کے بدلے میں جان، آنکھ کے بدلے میں آنکھ، ناک کے بدلے میں ناک، کان کے بدلے میں کان ہے، لیکن اللہ کے نبی نے عملی طور پہ یہ ثابت کر دیا کہ یہ حکم ہماری شریعت کے لیے بھی، تو لہٰذا شرع من قبلنا هل شرع لنا ام لا، یہ ایک مسئلہ ہے، شرع من قبلنا هل شرع لنا ام لا، کہ کیا ہم سے پہلی جو شریعتیں ہیں وہ ہماری بھی شریعت ہوگی کہ نہیں، اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ تو اس کی مختلف صورتیں ہیں، اگر تو ہماری شریعت کے اندر، اگر تو جو پہلی شریعت ہے وہ ہماری شریعت کے اندر بھی اس کو شریعت قرار دیا گیا ہے تو پھر پہلی شریعت ہماری شریعت دونوں پہ عمل ہوگا، یعنی جو پہلی شریعت کے اندر تھا وہ ہماری شریعت کے اندر بھی آ گیا ہے تو اس صورت میں اس پر عمل واجب ہے، لیکن جو پہلی شریعت کے اندر تھا ہماری شریعت اس کی مخالفت کر رہی ہے، اس سے روک رہی ہے تو ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے۔ پہلا یہ کہ ہماری شریعت اس کی موافقت کر رہی ہے اور حکم دے رہی ہے تو اس پر عمل لازم اور واجب ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جس چیز سے ہماری شریعت نے روکا ہے اور پہلی شریعت اس کی اجازت دے رہی ہے تو اس صورت میں اس پہ عمل نہیں ہوگا پہلی شریعت پر۔ نمبر 3، جس بارے میں ہماری شریعت نے نہ کرنے کا حکم دیا ہے اور نہ ہی اس سے چھوڑنے کا حکم دیا ہے، یعنی نہ اس کے کرنے کا نہ اسے رکنے کا حکم دیا ہے، اس کے بارے میں اختلاف ہے، اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ کیا اس پر ہم عمل کریں گے یا نہیں کریں گے۔ تو علماء کہتے ہیں جب تک ہماری شریعت کے کسی قاعدے اور اصول اور ضابطے کے خلاف نہ ہو اس پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں، اس پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ لہٰذا شرع من قبلنا هل شرع لنا ام لا، اس میں 3 آراء ہیں، 3 اس میں صورتیں ہم بنائیں گے پہلی شریعتوں کے بارے میں۔ اگر پہلی شریعت کے اندر کوئی حکم ہماری شریعت کے اندر بھی دیا گیا ہو تو اس پر عمل کرنا واجب اور لازم۔ نمبر 2، اگر پہلی شریعت کا حکم ہماری شریعت کے اندر منسوخ ہو اور اس پر عمل کرنے سے روکا گیا ہو تو ہم اس پر عمل نہیں کریں گے، چاہے پہلی شریعت کے اندر بیان ہوا بھی ہو۔ اسی طرح نمبر 3، ایسا حکم جو ہماری شریعت کے اندر بیان تو نہیں ہوا لیکن گزشتہ شریعتوں کے اندر بیان ہوا ہے، کیا اس پر ہم عمل کریں گے کہ نہیں؟ تو اس کے بارے میں اگرچہ اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں عمل کیا جائے گا، بعض کہتے ہیں نہیں کیا جائے گا، لیکن راجح یہ ہے کہ اگر ہماری شریعت کے اصول اور قاعدوں کے ساتھ ٹکراتا نہیں، ہماری شریعت کے ساتھ ٹکراتا نہیں تو اس پہ عمل ہوگا، اور اگر ہماری شریعت کے ساتھ ٹکراتا ہے تو اس پر ہم عمل نہیں کریں گے۔ تو یہ صورت ہے۔ تو یہاں چونکہ ہماری شریعت کے اندر بھی اس کا حکم دے دیا گیا ہے، اگرچہ تورات کے اندر بھی تھا لیکن ہماری شریعت کے اندر بھی اس کا حکم دے دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حضرت انس کے چچا کو فرمایا کہ تمہاری بہن ربیے کے دانت توڑے جائیں گے، جیسے اس نے اس انصاری لڑکی کے توڑے ایسے اس کے بھی توڑے جائیں گے، مطلب واجب ہے، لہٰذا یہ ہماری شریعت کا حصہ جو ہے وہ قرار پایا ہے۔ مال امکان جو لفظ استعمال ہوا عبارت کے اندر، امام شوکانی نے جو استعمال کیا ہے، اس لیے کہا گیا ہے کہ جیسے کسی کا سر زخمی ہو جائے تو اس کی مثل قصاص کی کوشش نہیں کی جائے گی، یعنی آپ جانتے ہیں کہ اگر کسی نے ایسی جگہ پہ کسی کو زخم دیا ہے
کہ جہاں قصاص لینا ممکن نہیں، کیونکہ اگر قصاص لیا جائے گا ہو سکتا ہے زخم آگے چلا جائے. مثلا سر کے اندر ہے نا، اب سر کے زخم کے اندر آپ اگر زخم دینے لگے اتنا جتنا زخم لگا تھا، لیکن وہ ہو سکتا ہے دماغ تک پہنچ جائے. یعنی حساس جو مقامات ہیں، حساس مقامات پہ قصاص کا بدلہ لینا ممکن نہیں ہوتا. یعنی قصاص یعنی اس زخم کے بدلے میں زخم دینا ممکن نہیں ہوتا. اس زخم کے بدلے میں زخم کیوں نہیں ممکن ہوتا؟ کیونکہ شرط یہ ہے قصاص کے اندر کہ اتنا ہی قصاص لیا جائے جتنا اس نے جرم کیا ہے. تو اگر اس قصاص یا اس بدلے کا حد سے بڑھنے کا ڈر ہو تو پھر اس کے بدلے میں دیت لی جائے گی، پھر اس کے بدلے میں دیت لی جائے گی، پھر قصاص نہیں ہوگا. جیسا کہ دماغ کا زخم ہوتا ہے، اب مثلا ایسا زخم جو دماغ تک پہنچ جائے لیکن دماغ کو کراس نہ کرے، دماغ کے قریب قریب ہو. اب اس کے اندر خطرہ ہے کہ اگر قصاص لیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ زخم دماغ کے اندر چلا جائے یا اس زخم کی وجہ سے بندہ مر جائے. تو اس وجہ سے اس صورت میں علماء کہتے ہیں کہ اس کے بدلے میں دیت لینا زیادہ بہتر ہے جب اس کا قصاص لینا ممکن نہ ہو، جب اس کا قصاص لینا ممکن نہ ہو. یا مثلا مثال کے طور پر کسی مریض آدمی نے کسی کا کوئی نقصان کر دیا ہے، تو اب خطرہ یہ ہے کہ اگر اس سے قصاص لیا جائے تو یہ مریض مر جائے گا، ایسے مرض میں مبتلا ہے، ساتھ جرم بھی کر بیٹھتا ہے. تو اس صورت میں اس کو جو ہے وہ دیت کی طرف منتقل ہو جائے گا. اگر ممکن ہے تو پھر قصاص ہوگا، لیکن اگر ممکن نہیں تو پھر اس صورت میں جو ہے وہ ہم اس کی طرف جائیں گے، اس کو کہتے ہیں دیت کی طرف، پھر قصاص نہیں ہوگا. واللہ تعالی اعلم و احکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.